السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پہ میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ سائمہ قادر۔ ناظرین، آج ہم جس پرسنالٹی کے ساتھ ہیں ان کو 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی ملا، اور آج وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ والی سڑک بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ ناظرین، وہ اپنے خیالات کا اظہار اور ان کا انالیسس اپنے کارٹونز کے ذریعے کرتے ہیں۔ جی جناب، آج جو ہماری شخصیت ہے وہ پاکستان کے سب سے سینئر اور فیمس کارٹونسٹ جاوید اقبال صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سائمہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ جی بالکل بالکل، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے جو زمانہ تھا وہ تھا پرنٹ میڈیا کا، جب میں شاید چھوٹی تھی، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اس ٹائم نا پی ٹی وی پہ ایک چھوٹا پروگرام آتا تھا بچوں کا، جس میں آپ لائیو کارٹونز بناتے تھے، اور ہم اسکول پہ جانے سے پہلے چاہے اسکول سے نہ ملتی ہو لیکن وہ دیکھ کے جاتے تھے، اور اس وجہ سے آپ بچوں اور بڑوں میں دونوں میں بڑے فیمس تھے، اور میرے جو والد صاحب تھے وہ بہت بڑے آپ کے فین تھے۔ بڑے اچھے دور کا ذکر کیا کہ پرنٹ میڈیا جو ہے یہ اس کو زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ایک روایت اور یہ ہماری جو کلچر اور اس کا ایک حصہ ہے، اور ریکارڈڈ چیز ہے نا۔ مثلاً میں نے کارٹون بنانے جب شروع کیے تو میرے ذہن میں 2 کارٹونسٹ تھے، کوہستان مشرق میں آتے تھے میر صاحب، میں ان کو کاپی کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے ان کا پتا تھا کہ گھروں میں اخبار آتے تھے۔ مشرق جو تھا وہ ایک فیملی پیپر تھا، عورتیں بھی پڑھتی تھیں، بچیاں بھی پڑھتی تھیں، اور اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ایک میرے ذہن میں تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ چھوٹی سی بات میں ایک کالم میں 2 انچ کے کالم میں آپ اتنی زیادہ اس کی ڈرائنگ میں محو ہو جاتے تھے، میسج میں۔ مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ جو چیز ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، تو میں نے لکیلی خواہش کا اظہار کیا، اور اب میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جو شوق تھا، میری ہابی جو ہے میرا پروفیشن بن گیا، روزی روٹی بھی اسی کے ساتھ۔ روزی روٹی اگر آپ کی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے، بالکل، اور ہابی جب ہو تو میں جو کام کرتا ہوں کارٹون بناتے ہوئے میں مسکرا کے کام کرتا ہوں، انجوائے کر کے کرتا ہوں۔ تو اس لیے پاکستان میں ایک اور المیہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں نا ادھر جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، کرنا کچھ اور چاہتے تھے، کر کچھ اور۔ اس لیے ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ آپ چڑچڑے ہوتے ہیں، آپ ان سے 2 باتیں فالتو کر لیں تو وہ مائنڈ کر لیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا، اور ایتھیکلی بھی بہت چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں۔ تو میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا مجھے 92 میں، تو اس وقت بھی میرے خیال میں مجھے 25-26 سال کارٹون بناتے ہو چکے تھے، تو میں پھر بھی سوچتا تھا ان دنوں میں، دیکھیں ویلیوز جو تھیں، روایات بہتر تھیں ہماری ان دنوں میں۔ مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، میں نے کہا میرے سے سینئر بندوں کو نہیں ملا، مجھے مل گیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ان کو پہلے ملنے چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، جب میں اسی دور کی بات کر رہی ہوں کہ وہ آپ یعنی اتنی حد تک سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے یہ بنایا ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ کی اتنی حد تک فین تھے؟ نہیں، اس میں یہ ہے ایک تو اخبار کے فرنٹ پیج پہ آتا تھا، بالکل، اور پھر اخبار کی اشاعت بھی بہت زیادہ تھی، تو جو میسج میں بناتا تھا نا وہ امیجیٹلی، جیسے ابھی نہیں پہنچ جاتا یہ موبائل پہ، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا، لوگ ٹیلی فون کرتے تھے، دفتروں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، تو میں اس خوف میں مبتلا ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی کارٹون ایسا نہ بن جائے، کیونکہ سرکولیشن بہت زیادہ تھی۔ کارٹون جب چھپتے تھے تو سمجھ لیں آپ 10 لاکھ اخبار میں چھپتے تھے سارے ایڈیشنز، 10 لاکھ بندوں کو اگر 10 بندے پڑھیں ایوریج لگائیں، 1 کروڑ لوگوں سے میرا مکالمہ ہوتا تھا۔ اس ذمہ داری کی بات تو اتنی میرے پہ ذمہ داری تھی کہ میں نے پھر کارٹون بنا کے تو اس کو کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کسی ادارے کو، کسی شخصیت کو ڈیمیج نہ کرے۔ تو دوسرے پھر یہ ہے کہ میں عام بندے کا
جو مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. اچھا سر، میں نا پچھلے دن آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس میں آپ نے کہا کہ میں حادثاتی طور پہ کارٹون بنانا شروع کیے. وہ کیسے؟ ایسے کہ میں سیالکوٹ سے لاہور آیا تو ڈرائنگ میری اچھی تھی، تو اس ڈرائنگ کے بل پر میں جابس بھی ملتی گئیں. پھر میں اس میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا. اخبار میں آلریڈی کام کر رہا تھا، میگزینز میں کرتا تھا میں. سوری تھوڑا سا مجھ سے اتنی پرانی بات ہے نا. پہلے میں السٹریشنز بناتا تھا جو صحیح تصویریں نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو اس میں ایک صاحب تھے محمود شام صاحب، وہ میرے سامنے جہاں میں سیارہ ڈیکسس میں کام کر رہا تھا تو وہ آئے کہنے لگے کہ جی اب صبح عید ہے تو آپ کارٹون بنا لیں گے. تو میں چونکہ ایک میگزین میں کام کرتا تھا جہاں ٹریسنگ ہوتی تھی کارٹونس کی، تو مجھے ان کا تھوڑی سی ایک کمانڈ آ گئی تھی، سیکھ گیا تھا تھوڑا سا میں. تو میں نے کہا جی اس میں کیا بات ہے، بکروں کے کارٹون بنا دیتے. نوائے وقت میں 67 اکتوبر اس میں میرا پہلے 4 کارٹون کی ایک اسٹرپ لگی فرائیڈے کو کلرڈ ایڈیشن میں. تو 4 بکروں کے ساتھ میں نے اپنی تصویر بھی لگا دی. تو وہ پہلی جیسے فلم نہیں ہٹ ہوتی وہ جناب اتنی، انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ وہ اگلے جمعے بھی بنائیں. تو میں نے اگلے جمعے بنا دی. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے کہا جی وہ اب آپ مستقل بنائیں. 1 مہینے میں جو میری کنٹریبیوشن تھی نا ٹوورڈز سوسائٹی، ٹوورڈز سوشل پرابلمس جو ہوتی ہیں ہماری، اس کو ہائی لائٹ کرنے میں وہ مجھے سیٹسفیکشن بہت ملی تھی. تو میں نے کہا ٹو ہیل ود دی منی ڈزنٹ میٹر. میں ایک دوست کے گھر رہتا تھا، میرے اخراجات بھی نہیں تھے، بسوں میں گھومتے تھے، 4 آنے کی ٹکٹ ہوتی تھی، یا وہ اپنا ڈبل ڈیکر ہوتی تھی یا سنگل ڈیکر، تو بیٹھ کے بڑے آرام سے سادہ زندگی تھی. تو میں نے وہ کام جو ہے چھوڑا نہیں. 67 سے لے کے آج تک میں ہر روز ایک کارٹون بناتا ہوں ڈیلی. اور اس کارٹون میں جو کہتے ہیں نا کارٹون کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو اخباری کارٹون ہے، کہ شوگر کوٹ کر کے ہم نے ایک بڑی بیٹر چیز کو نا شوگر کوٹ کر کے اور اس کو ایک تصویر میں ڈال کے اتنی انٹرسٹنگ کرنا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا خبریں پڑھتے پڑھتے اس کی طرف دھیان اس کا چلا جائے، یار یہ آج کیا بنا ہے. پھر یہ میرا لکیلی میرا تو ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا تھا نا کہ جاوید نے آج کیا کارٹون بنایا. اور اس زمانے میں پرنٹ میڈیا میں کارٹون جو ہے یہ ایڈیٹوریل پیج کا ایک حصہ ہوتا تھا. حالانکہ میں ایڈیٹوریل پیج پہ نہیں چھپتا تھا، لیکن ہمارا جو گریڈ ہوتا ہے یا ایک وہ کہتے ہیں نا جی آپ ایڈیٹوریل سیکشن میں ہے، تو اس میں مزہ آتا تھا نا مجھے. آپ یقین مانو کہ ادھر میں نے کارٹون بنایا اور ادھر ہی جی اس کے وہ اثرات آتے تھے، کیونکہ چیف منسٹر دیکھتا ہے، گورنر دیکھتا ہے، تو وہ کہتے تھے یار یہ جس چیز کا کارٹون بن گیا نا اس کو کریکٹ کرو. اور پھر میرا جو سائمہ جو کارٹون بنانے کا مقصد ہوتا تھا اس میں میری کوئی اپنا پرسنل موٹیو نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا تھا. میرا انٹرسٹ یہ ہوتا تھا کہ پرابلم جو ہے سلیکٹ کروں، اس کی ٹائمنگ صحیح ہو تو ریلیونٹ بھی ہو، تاکہ جس کے پاس اخبار جائے کہ یار بات تو اس نے بالکل ٹھیک کی ہے. تو جب آپ پالیسی میکر جو بنانے والے ہیں نا ان تک اگر آپ کا میسج پہنچ جائے نا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا ہوتا ہے سسٹم، وہ کارٹون ان کی فائل میں لگ جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہ. پھر میرا یہ کام تھا کہ میں نے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے نا اس کا کارٹون کیریکیچر بنا دینا، وہ آٹومیٹکلی انوالو ہو جاتا تھا. وہ یار یہ سب اس کے نہیں اتنا اچھا بناتا تھا میں کہ اس کے بچے ڈیڈی کا کارٹون بنا، ڈیڈی آپ کا آج کارٹون بنا. اس کے دوست سارے پاکستان سے فون کرتے تھے یار تمہارا کارٹون، حالانکہ میں نام نہیں لکھتا تھا لیکن وہ شکل سے وہ ہے کہ وہ پہچان لیتے تھے. اس طرح میں نے جو اردو جرنلزم میں کارٹون کو تھوڑا سا ماسز تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں گورنمنٹ کی پرسنالٹیز کو انوالو کر لیتا تھا، اور وہ بھی پازیٹیو وے میں. گورنر، صدر، وزیر، یہ سب کی خواہش ہوتی تھی کہ آج میرا کارٹون بنے. بلکہ میں بات بتاؤں کہ میں لندن میں تھا
اچھا گورنر سجاد حسین قریشی صاحب وہاں پہ ایمبیسی میں نا فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں تھے. تو میں نے تعارف کرایا اپنا, مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتے. میں نے کہا جی میں کارٹونسٹ ہوں جاوید اقبال. انہوں نے جفی ماری, پیار کیا اور کہا میرا کل کارٹون تو بنائے, اچھا سا کارٹون تو بنائے. کیونکہ جو جتنا اچھا پولیٹیشین ہوگا نا وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مائنڈ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ پرسنل ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کی اپنی ونڈکٹیونیس جو ہوتی ہے, انہوں نے اپنی انا کو اپنی اس کو گریونس نکالے ہوتے ہیں. اچھا سر, طنز و مزاح بلکہ اسی سے ریلیٹ رکھتا ہے سوال تھوڑا سا میرا اگلا, کہ جو طنز و مزاح لوگ لکھتے بھی ہیں کارٹونز کے ذریعے بھی ظاہر کرتے ہیں, لیکن طنز و مزاح بھی مثبت پہلو بھی رہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اچھا اس کا موجب ہے, کیونکہ ایک تو ہماری ماشاءاللہ آبادی اتنی ہے, کارٹونسٹ تھوڑے ہیں, بالکل 15 کے قریب ہوں گے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی میں 15 ہوں کارٹونسٹ, اور بہت اچھی ہیں. یہ میں ان سے کہوں گا کہ خاص کر انگریزی اخباروں کے جو کارٹونسٹ ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں. ان کو تھوڑا سا ایج ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے نا گورنمنٹ مائنڈ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا تو چلتا اخبار, کس نے کیا کر لینا. لیکن اردو اخبار جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہمیشہ وہ متفکر ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے, کہ تاکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ خلاف نہ ہو جائے. تو میں نے جو ہے نا وہ اکثر جو میرے ہم اثر لوگ ہیں وہ کارٹون بناتے ہیں, وہ اتنا زیادہ خوفناک بنا دیتے ہیں بندے کو کہ میں کہتا ہوں وہ سارا دن اس کا خراب کر دیتے ہیں, وہ بیچارہ دیکھتا بھی نہیں. اور اگر کئی دفعہ تو وہ خبر خرید کے رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور نہ دیکھے. بالکل خراب کے ساتھ کچھ اس طرح کے ویوز. میں نے جو کارٹون بناتا ہوں وہ اگلا جس کا میں بنایا وہ فخر سے دکھاتا ہے. جی جی. تو یہ جو ہے نا پازیٹیوٹی, ایک تو اس ملک میں پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں, نیگیٹیوٹی بن گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائیں, سائیکی ہماری ہو جائے, تو نیچر بھی اس کے خلاف ہو جاتی. پازیٹیو ہوں گے نیچر ول سپورٹ یو. آپ ہنس کے کسی سے بات کریں تو یا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, یہ کہکا مار دے, تو یہ اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا کارٹونسٹ ہونا کیا گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہے؟ بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 15 کارٹونسٹ ہیں, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں اخبار کم ہے اور جو پیسے دینے والے اخبار ہیں وہ اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جو ہیں کارٹونسٹ, پھر یہ جو کام ہے نا یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو ڈرائنگ جو کی ایبلٹی دے دی, اور اس کی فاسٹ ڈرائنگ جو میں 15 منٹ میں کام کر لیتا ہوں اپنا. کئی لوگ سارا دن بیٹھ کے, بڑائی نہیں کرنی چاہیے لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن لگا کے کارٹون بناتے ہیں. تو اس میں اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کام لینا تھا وہ میں کر رہا ہوں بڑے خلوص کے ساتھ. اچھا سر, آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی, 8-10 کے قریب ہیں, جس میں سفر نامے بھی ہیں اور آپ کا سلیکشن کارٹونز کی اس کے اوپر بھی ہے. 2 سفر نامے آپ نے لکھے, ماڈرن ابن بطوطہ اور ماڈرن کولمبس, اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ میری جو کارٹون بنانے کے علاوہ جو میری خواہش ہے نا, میری خواہش تھی کہ میں ایک بیگ لے کے نکل جاؤں. تو میں شادی سے پہلے نا 74 میں اسکینڈینیویا کے 3-4 ملک تھے, اس میں ایک ٹور پہ نکلا تھا. اس ٹور نے میرے اوپر بڑا اثر ڈالا کیونکہ میرے کام میں میچورٹی آئی اور مجھے پتہ لگا کہ باہر کے لوگ جو ہیں کس لیول کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ 3-4 ملکوں میں ٹریول کرتے ہوئے میں جہاں بس میں, ٹرین میں, شپ میں جس کا کارٹون مجھے لگا میں نے بنا کے دے دیا. بھائی تم یقین مانو کہ وہ تھرتھلی مچ جاتی تھی شپ میں, وہ بس میں جا رہا ہوں, ٹرین میں جا رہا ہوں. ایک تو ان لوگوں کے جو یورپینز ہیں نا وہ بڑے نیچرل لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی گنجا ہے تو اس نے وگ نہیں لگائی ہوئی, کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, کسی نے بال پھیلائے ہوئے ہیں, کسی نے اینک لگائی, اور اتنی جلدی ان کا وہ مشابہت ہو جاتی ہے, سملیرٹی,
کہ اگلے وہ 1 منٹ میں کارٹون بن جاتے ہیں. ادھر تو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا اپنے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ساری نوک پلک درست کر کے, تو مشکل ہوتا ہے کہ کئی دفعہ. تو جو اس میں ٹریولنگ میں نا مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ وہ پھر میں نے آ کے نا وہ سفر نامہ ترتیب دیا. تو جو اصل جو سفر نامہ ہے نا میرا, وہ میں نے امریکہ کا تھا. امریکہ کا اتنا میرا پاپولر ہوا وہ سفر نامہ کہ لوگ جمعے کو چھپتی تھی اس کی قسط, تو وہ پڑھ کے نا تو جاتے تھے کہ یہ اس ریسٹورانٹ میں جانا ہے, اس جگہ جانا ہے. تو یہ جو ہے سفر نامے جو ہے نا میری فیوریٹ ہے, اسی لیے جس طرح مستنصر حسین طارڑ صاحب ہیں یا بلقیس ریاض ہے یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ بھی ایک طرح کی خدمت کرتے ہیں نا. اب سب لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے کہ آپ وہاں پہ جائیں, ان کی عادات, ان کے لوگوں کے طور طریقے جو ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حسین چیزیں بنائی ہوئی ہیں, ان کی جھیلیں ہوتی ہیں, پہاڑ ہوتے ہیں, منظر ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مزہ آتا ہے. اب تو میں, آپ یقین مانو, نتھیا گلی جانا چاہتا ہوں, نہیں جا سکتا کہ وہ مصروفیات کوئی یہ وہ کوئی. تو وہ جوانی میں نے کر لیے 2 سفر نامے میرے جو ہے نا بڑے پاپولر ہوئے. پاکستان کی کیا آپ نے کبھی سیر نودرن؟ نہیں, وہ ایک دفعہ میں گیا تھا کلام اور سوات. کلام بڑی خوبصورت جگہ. ہنزانی کے نہیں, اب جاؤں گا انشاءاللہ. فیس بک نے, سوشل میڈیا نے نا کم از کم ایک خدمت ضرور کی ہے, چاہے ان کی میں خوبی بیان کروں گا, کہ انہوں نے پاکستان کی جتنا حسن تھا نا وہ سارا لوگوں کو بتا دیا. اور ایسی ایسی وہ تصویریں لگاتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ ابھی اٹھوں اور نکل جاؤں, لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ جہاں جو سڑک تم دیکھ رہے ہو 19 گھنٹے کے سفر کے بعد پہنچ جاؤ. یہ بات ہے, لیکن وہ تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت. ہاں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ضرور سیر کروں گا, نکلوں گا. اچھا سر, آپ کو جب پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ پراؤڈی یا ویسا؟ اچھا, پرائڈ آف پرفارمنس سے نا اس سے پہلے آپ کو سائٹیشن دینی ہوتی ہے. یعنی آپ گورنمنٹ کو ایک دیتے ہیں پہ میں نے اتنی خدمت کی ہے, یہ میرا کام ہے اور میں ڈیزرو کرتا ہوں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, میں سب کو بتا دوں. جی, کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کسی اعزاز کے لیے, تو وہ ایک اپنا ریزیومے بناتے ہیں, اس میں سارے پوائنٹ اپنے بارے میں بتاتے ہیں. میں نے اس وقت کوئی میرا خیال 25-26 سال ہوئے تھے کام کرتے ہوئے, لیکن چونکہ پرنٹ میڈیا واز آن دی ٹاپ, اس وقت ایوری بڈی نوز می. تو میں نے جب سائٹیشن بنا کے سیکٹری انفارمیشن کو دی تو اس نے کہا ڈن جاوید, ہو گیا, تو یو آر ایبسولوٹلی فٹ کیس. میں نے کسی کو نہیں کہا, نہ میں نے فالو کیا, نہ میں نے سفارش کی. اس لیے جب فون پہ میری ایک وائف کی کزن نے مجھے فون کیا, بھائی آپ کا نام آیا مبارک ہو, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. جو خوشی اندر سے پھوٹتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے موقع دے. وہ ایک اندر سے جو خوشی پھوٹتی ہے نا, اس وقت مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ یہ اصل حقیقت خوشی کیا ہوتی. تو بس اللہ تعالیٰ نے, اور اس کا جو سٹائل تھا نا دینے کا, اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک دن ریہرسل ہوتی تھی. اب تو یہ گورنروں کو دے دیتے ہیں نا, بانٹ دے ادھر ہی بیٹھ کے, تو اس میں آدھا مزہ تو ختم ہو گیا نا. بالکل ایسے ہی, جتنے بھی اعزاز لوگ ہیں تو میرے خیال سے کافی نہیں, آدھا مزہ ختم ہو گیا کہ گورنر ہاؤس جہاں ویسے ہی ہر وقت تقریبات ہوتی رہتی ہیں, تو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ایک خاص سٹیٹس ہے. اس میں سارے امبیسڈرز اور کیا کریم ہوتی ہے پاکستان کی, وہ ان اٹینڈنس ہوتی ہے. اور وہ بڑا, میرا بیٹا چھوٹا تھا, اس دن سے بڑا امپریس ہے. اچھا, آپ کے کوئی بچے آئے اس فیلڈ کی طرف؟ نہیں, ایک ہی بیٹا میرا. اچھا سر, کچھ ایسے لوگوں کے, ایسے بچے ینگ جنریشن جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ کافی دیکھیں گے جو اسکیچ بناتے ہیں یا مختلف ڈرائنگز بناتے ہیں, لیکن کارٹونز کی طرف آپ نے وہ بالکل صحیح کہا کہ شاید مواقع نہیں ہے مے بی, یا پھر آنا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ نہیں, ایک تو مواقع نہیں ہے,
لیکن میں یہ سجیسٹ ضرور کروں گا کہ جس کی ڈرائنگ اچھی ہے نا اس کو ایز اے ہابی لے, پروفیشن نہیں ہے, نہ یہ کیریئر ہے اور نہ پروفیشن. پروفیشن تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نکل رہے ہیں ایک بیچ میں 1000 اور انجینئر نکل رہے ہیں, فلاں نکل رہے ہیں. ہم نے سنبھالا ہوا ہے, 10 بندوں نے سارا کام سنبھالا ہوا ہے, تو مجال ہی نہیں ہے کسی ینگ بچے کی کوئی اور آ جائے. تو ہم نے تو ہولڈ کیا ہوا نا. تو اس میں یہ ہے کہ اب بچوں نے ایک اچھا کام کیا, اینیمیشن میں آ گئے اور سوشل میڈیا میں یہ وہ ڈیزائننگ میں آ گئے ہیں. اب بہت ساری اوپننگ, ہم تو لکیر کے فقیر ہیں نا, کارٹون دینا جی صرف اخبار میں, اب اور بہت سے شعبے کھل گئے. سر ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ اب جو ہے پرنٹ میڈیا نے جگہ لے لی ہے سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے, تو آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ویری گڈ کویشچن. جی سر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبار میں شام کو کارٹون ابھی ای میل کروں گا کچھ 6 بجے, چھپ کے اس نے صبح 10 بجے یا 9 بجے یا 8 بجے, لوگ گھر جا رہے ہیں ادھر ادھر, کوئی نہیں دیکھا, کسی نے 12 بجے دیکھا ہے, کسی نے 11 بجے. اب دیکھیں نا 6 بجے سے لے کے دوسرے دن میں کتنا فرق پڑ گیا. بالکل. سوشل میڈیا پہ آپ چھینک ماریں تو وہ ٹکر چل جاتا. بالکل. تو اس میں جو مجھے اب تھوڑی سی مشکل تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ وہ ٹاپک لینا پڑتا جو ایگزسٹ کرے اگلے 24 گھنٹے تک رہے, یا میرا اینگل جو ہے نا وہ مختلف ہو, کسی نے وہ دیکھا نہ ہو اس کا. تو میرا چونکہ میں کافی سینئر ہو گیا, اس کو میں مینیج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو. اور دوسرے جو ہے نا اس پروفیشن میں کیریئر نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں تو اس میں جو پڑھے لکھے, مجھے یہ کنفیس کرنے میں بالکل مجھے حجاب نہیں ہے کہ ہم اس فیلڈ کی طرف کیوں آئے. میں کیوں آیا, کیونکہ میں پڑھائی سے نفرت تھی, مجھے 3rd وینر تھا میں. لیکن جو کارٹونسٹ کے لیے آوارہ گردی, مشاہدہ, سینس آف ہیومر اور وہ سارا جو ایک فارمولا تھا نا وہ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. بس وہ ایک کمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کمی ہے تو وہ جو ہے. اب میں بی اے تو کیا, لیکن آج کل کے لیے بی اے بھی کچھ نہیں ہے. اب تو اتنا کمپٹیشن آ گیا ہے کہ پی ایچ ڈی فلاں یہ وہ, لیکن کیریئر نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن الحمدللہ چونکہ میں نے ایک فیلڈ چھوڑی نہیں ہے, اس میں گیپ نہیں ڈالا, تو گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میرے پاس ہے, انہیں 2 انگلیوں کی کمائی ہوئی اور حق حلال کی. اور میرا سب سے بڑا پرائیڈ ہے کہ جو میرے بارے میں ذکر کرے گا شاید اچھا ہی کرے گا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو مینٹین کرنے کے لیے اتنی زیادہ سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. بالکل. کہ آپ عزت تو مل جاتی ہے, مجھے مل گئی 92 میں, اب 92 سے دیکھیں نا 20 آ گیا, تو اب میں نے اس کو سنبھال کے رکھنا تھا, مینٹین کرنا تھا. یا میں ادھر ادھر نکل جاتا, میں ایکسپلائٹ کرتا اپنے آپ کو, پیسوں کے پیچھے بھاگتا, یہ کرتا, کسی کی پگڑی اچھالتا, کسی کے بارے میں خلاف بناتا, تو وہ نہیں میں نے کیا. تو وہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے, میرے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں, میں اکیلا گھومتا ہوں, جاتا ہوں, ہر تقریب میں جاتا ہوں, اور اب یہی میری ایک کمائی ہے. تو اور دیکھیں نا آپ, میں اللہ کا تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ مجبور ہو گئی میرا انٹرویو لینے کے لیے, آپ آ گئے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اچھی بات ہے. دیکھیں میں یوٹیوب جو ہے یہ تو ایک سمندر ہے. جی بالکل. تو یہ جو لوگ دیکھیں گے, بچے میرے جو سینئر ہیں وہ بھی دیکھیں گے مجھے, جو مجھے فالو کرتے رہے. میں میرے ساتھ تو 5 نسلیں جو ہے نا وہ گرو کیا میرے ساتھ. تو جو سب سے بہترین کمپلیمنٹ مجھے دیا تھا کسی نے کہ یار تم آج بھی فریش ہو. یہ بات ہے, یہ بات تو بس اللہ تو وہ یہ ہے کہ بور نہیں ہوئے لوگ. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چلیں آخر میں جاتے جاتے کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں. میرا میسج تو یہ ہے کہ آپ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزاریں. ایک دن مثلاً آج کے دن دیکھیں کہ میں نے
کسی سے ہنس کے بات کی ہے, میں نے کوئی کہہ لگایا, میں نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ مارا, تو میں نے کوئی نیا میرا کوئی دوست بنا ہے, پرانے دوستوں سے ملا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ محبت بانٹیے بس. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے وائلنس سے نفرت ہے. جو وائلنس ہے نا, جو ہماری قوم میں اب تھوڑی سی پیشنس نہیں رہی, فوراً ہی آ جاتے ہیں لڑائی مار کٹائی پہ, مجھے سخت چڑ ہے اس سے. میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں, کوئی اگر ٹچ بھی کر لینا گاڑی کو, تو میں کہتا ہوں یار چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر آپ اڑ جائیں سارا دن آپ کا لگ جائے گا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ جی معافی دے دیں جی جانے, تو میں پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں, کوئی گزر رہا ہے, میرا بیٹا کہتے ہیں ڈیڈی ذرا تیز چلانا, میں نے کہا یار آرام سے گزرنے دو اس کو, وہ خوش ہو جائے گا, ڈزنٹ میٹر, کوئی بات نہیں. تو معاف کرنا اور پازیٹیو رہنا, یہ جو دو چیزیں ہیں نا, وہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے میں فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور میں منا بھی لیتا ہوں. اچھی بات ہے. تو بس یہ میسج ہے جن کے بزرگ زندہ ہے نا, یہ میں کہوں گا کہ مجھے بڑا گلٹ ہوتا ہے کہ میں بس اپنے گھر, میرا سیالکوٹ میں تھا تو میں آ گیا تھا لاہور میں, تو اتنی خدمت نہیں کر سکا میں اپنے پیرنٹس کی. لیکن جن بچوں کے والدین زندہ ہیں نا, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ جوک شیئر کریں, ان کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کریں اور ان کو ٹائم دیں. ضروری نہیں کہ پیسہ یا کچھ ساری چیزیں, ان کو ٹائم چاہیے بزرگوں. تو بس یہ میرا میسج ہے. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اتنا ٹائم ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے نیکسٹ کسی پرسنالٹی کے ساتھ. اللہ حافظ.